اور کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ چونکہ سائنٹیفکلی یہ ثابت کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، جبکہ یہ سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جادو میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اثر سے ہمیں حقیقت تبدیل ہوتی محسوس ہوتی ہے۔ جھاڑ پھونک کی ایک مشروط اجازت ہمیں اسلام دیتا ہے۔ جادو کیا ہے، اس کے انسانی جسم پہ اثرات کیا ہیں، اور اسلام کے اندر جادو کی حیثیت کیا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو لوگ عام معاشرے کے اندر ہمارے یہ پوچھتے ہیں یا سوچتے ہیں اس کے اوپر۔ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن ایک دین کے طالب علم کے طور پہ اس موضوع کو جب میں خود قرآن سے جاننے کی میں نے کوشش کی تو جس نتیجے پہ میں پہنچا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، قرآن مجید کے اندر جب ہم اس ٹاپک کو دیکھتے ہیں تو مختلف قسم کے واقعات ہیں جو ہمیں جادو کے حوالے سے ملتے ہیں، اور اس کے اندر سب سے معروف واقعہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ہے کہ جب وہ اس موقع پہ گئے اور وہ ساحر اور وہ سارے جادوگر وہاں پہ جمع ہوئے اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں جو ہیں وہ پھینکی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور وہاں موجود سب لوگوں کو ایسے لگا کہ جیسے سانپ بن کے ان کی طرف جو ہے وہ دوڑتی چلی آ رہی ہیں۔ اچھا، قرآن مجید کی آیات کو اگر آپ یہ دیکھیں، سورہ اعراف اور سورہ طٰہٰ کی جو آیات ہیں اس کو آپ جب آپ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس وقت ایک رعب جو ہے وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی طاری ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ نے تکلم کیا کہ آپ خوف زدہ نہ ہوں اور اپنا عصا جو ہے وہ پھینکیں۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ جادو کا ایک اثر جو ہے یا اس کا ایک رعب جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ بھی اس کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے جادو کے ریفرنس میں ایک اور واقعہ یا تفصیلات جو ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب لوگوں نے جو ہے وہ جادو سیکھنا شروع کیا، اور وہ کہتے یہ تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو یہ پوری سلطنت ہے یہ اصل میں جادو کے اثر سے جو ہے وہ قائم ہے، جبکہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جادو تو ایک کفر ہے، اور یہ کفر ان لوگوں نے کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا۔ اور یہ جادو ان کے ہاں کہاں سے آیا؟ دراصل قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جو آزمائش کے طور پہ بابل شہر کے اندر بھیجے گئے، اور وہ لوگوں کو جب جادو سکھاتے تھے تو ساتھ میں یہ کہتے تھے کہ ہم تو آزمائش ہیں، تم اس کفر میں نہ پڑھو، اور اس کے باوجود لوگ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ وہ کس قسم کا جادو سیکھتے تھے، وہ ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان میں جو ہے وہ جدائی ہو، اور وہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اس سے کوئی نقصان جو وہ دیتے تھے یا کوئی فائدے کی جو بات کرتے تھے وہ اللہ کے اذن کے علاوہ جو ہے وہ نہیں کر پاتے تھے۔ تو خود جو ہے یہ مطلب جادو کی طاقت جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا کے اذن، خدا کی طاقت سے جو ہے یہ کوئی باہر ہے، لیکن بہرحال یہ ایک آزمائش ہے۔ یہ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو جس طرح قرآن مجید ہم انسان یہ سوال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کیوں بھیج دی، یا ایک ایسی چیز جس کا شر ہے اس کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انسان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سی جڑی بوٹیاں ایسی ہیں کہ جن سے علاج بھی ممکن ہے، لیکن ان کے اندر جو ہے وہ زہر بھی موجود ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے اس زہر کو کسی اور شخص کو کھلا دیتا ہے یا پلا دیتا ہے اور اس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو یہ اصل میں اس کا عمل ہے، یہ اس کی آزمائش ہے کہ جو اس کی گئی۔ اچھا، ایک جو اس ضمن میں ایک بڑا معروف واقعہ جو ہمارے لیے جس میں ایک نمونہ موجود ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا، اور اس جادو کے اثرات کیا ہوئے؟ اگر ہم اس واقعے کو دیکھیں تو ہمیں اس واقعے کی تفصیلات یہ ملتی ہیں کہ سن 7 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور جو یہودی تھے وہ جب ہر طرف سے بالکل، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ احزاب میں ان کو شکست ہو گئی، صلح حدیبیہ کے موقع پہ جو فتح مبین تھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ جو پورا ایگریمنٹ ہوا تو ان کو ہر طرف سے مایوسی ہو گئی۔ تو کہتے یہ ہیں کہ یہودیوں کا ایک وفد جو ہے وہ مدینہ کے اندر ایک شخص تھا جو بہت بڑا جادوگر تھا، اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ وہ عیسائی تھا، یہودی تھا، اور کچھ میں آیا ہے کہ وہ یہودی نہیں تھا۔ بہرحال لبید بن عاصم اس کا نام تھا۔ تو اس کے پاس یہ لوگ آئے اور ان سے یہ کہا کہ ہم نے ان پہ جادو کرنے کی کوشش کی لیکن ہم ناکام رہے ہیں، ہم نے سنا تم بہت بڑے جادوگر ہو تو تم ان کے اوپر جادو کرو۔ تو لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ایک یہودی لڑکا تھا۔ ان لوگوں نے اس لڑکے کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور بال مبارک جو ہیں وہ حاصل کیا، اور ان کے اوپر جو ہے وہ جادو کیا۔ اور بنی زریق کا ایک کنواں تھا زیروان کے نام سے، ان بالوں پہ اور اس کنگھی کے ٹکڑے کے اوپر جادو کر کے اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے جو ہے وہ اس کو رکھ دیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کے جو اثرات ہیں اس کو ظاہر ہونے میں تقریباً 1 سال لگا۔ پہلی ششماہی کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں بوجھل پن ہوا، اور آخری 40 دن جو ہیں وہ شدید
تر تھے، مطلب اور کیفیت کیا تھی؟ کیفیت یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شخصی پہلو تھا اس کے اوپر تو اس کے اثرات ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نبوی پہلو تھا اس کے اوپر اس کے کوئی اثرات نہ ہوئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گمان ہوتا تھا کہ آپ اپنی ازواج کے پاس گئے ہیں لیکن آپ گئے نہیں ہوتے تھے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پہ ظاہر ہونا شروع ہوئیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خطاب کر رہے ہوں یا واز کر رہے ہوں اور قرآن کی آیات بھول گئے ہوں یا آپ کو نماز بھول گئی ہو، ایسی کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ پھر روایات میں ملتا ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حضرت عائشہ کے پاس تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنی اس طبیعت کے حوالے سے، اور لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو رہی تھیں یہ ساری چیزیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنودگی ہو گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خواب سے جاگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک بات پوچھی اور وہ مجھے بتا دی گئی، اور وہ کیا تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے جو ہے وہ میرے پاس آئے، ایک سرہانے کی طرف اور ایک پائنتی کی طرف۔ تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ انہیں کیا ہوا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ انہیں جادو ہوا ہے۔ تو پوچھا کس نے کیا ہے، تو بتایا گیا کہ لبید بن عاصم جو ہے اس نے کیا۔ کہتا ہے کس چیز میں کیا ہے، تو بتایا گیا کہ جو نر کھجور کے جو خوشے تھے اس کا غلاف تھا، جس کے اندر جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور کنگھی کا ٹکڑا جو ہے وہ کیا گیا، اور کہا کہاں ہے، تو بتایا گیا کہ جو زیروان نامی کنواں ہے اس کے اندر پتھر کے نیچے جو ہے وہ اس کو رکھا گیا ہے۔ تو پھر اس فرشتے نے پوچھا کہ کیا کیا جائے، تو اس نے کہا کہ وہ پانی جو ہے کنویں کا وہ سونت دیا جائے اور یہاں سے پتھر کے نیچے سے جو ہے اس کو نکال لیا جائے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور وہاں سے جب اس کو نکالا گیا تو اس کے اندر جو ایک تانت تھی اس کنگھی کی، اس کے اندر 11 گرہیں جو ہیں وہ باندھی ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ موم کا ایک پتلا تھا جس کے اندر سوئیاں جو ہیں وہ چبھوئی گئی تھیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ معوذتین جو ہیں یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے اس کی تلاوت کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے تھے اور اس گرہ کو جو ہے وہ کھولتے جاتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وہ 11 گرہیں تھیں، اور ان دونوں صورتوں کی آیات جو ہیں اس کی تعداد کتنی ہے؟ 11 ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے جاتے تھے ایک ایک آیت کو، اور ایک ایک سوئی نکالتے جاتے تھے اور وہ گرہ کھولتے جاتے تھے، یہاں تک کہ وہ تمام گرہیں بھی کھل گئیں اور وہ سوئیاں بھی جو ہیں وہ اس پتلے سے نکل آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسے ہو گئی کہ جیسے کوئی بندھا ہوا شخص جو ہے وہ آزاد ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لبید بن عاصم کو بلایا، اس نے اعتراف کر لیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا۔ اب اس سارے واقعے کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جادو برحق ہے اور اس کے اثرات تو ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ چونکہ سائنٹیفکلی یہ ثابت کرنا جو ہے وہ مشکل ہے، جبکہ یہ سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ سائنس ایک فزیکل دنیا جو ہے، فزیکل ورلڈ کے اوپر وہ بحث کرتی ہے، اور یہ میٹا فزکس کا ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ ٹاپک ہے۔ لہٰذا ہم اس کو بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جو ہم سائنس سے نہیں ثابت کر پاتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں اس پہ یقین نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں جو علماء بتاتے ہیں کہ جادو بنیادی طور پہ ایک نفسیاتی اثر ہے، جس طرح ہمارے جسم میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور اس کا ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے، اسی طریقے سے کچھ نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں جس کے جسمانی نتیجے ہمیں نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسا کہ انسان جب غصہ کرتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے ماتھے پہ شکن آتی ہے، یا انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو اس کے جسم پہ تھر تھری مچ جاتی ہے، یا انسان غمگین ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اب یہ غم، غصہ، خوف، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ نفسیاتی اثرات ہیں، لیکن اس کے جسمانی اثرات بھی ہمیں نظر آتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جادو نفسیاتی اثر ہے، لیکن اس کے جسمانی اثرات بھی جو ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جادو میں حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اثر سے ہمیں حقیقت تبدیل ہوتی محسوس ہوتی ہے، جس کی بڑی واضح مثال یہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو رسیاں تھیں وہ سانپ بن نہیں گئی تھیں، وہ لوگوں کو سانپ نظر آنا شروع ہو گئی تھیں۔ تو یہ ایک جادو کا جو ہے وہ ایک اثر کے حوالے سے یہ جادو کی حیثیت جو ہے۔ اچھا، اب ہم اگر اس کو دیکھیں کہ اس کا توڑ کیا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی تعویذ کر رہا ہے، کوئی کس طریقے سے کر رہا ہے، تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں جھاڑ پھونک کی کوئی اجازت ہے یا نہیں؟ تو کئی احادیث ہیں، لیکن ایک حدیث آپ یہ دیکھیں کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طویل روایت ہے، اس میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگ کہ جو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو ہے وہ بلا حساب داخل ہو جائیں گے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، جو فال نہیں نکالتے، اور تیسری بات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ داغنے کا علاج نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں۔
تو اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 چیزوں کو ناپسند فرمایا اس میں ایک جادو بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ کئی روایات ہیں کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جھاڑ پھونک کی ایک مشروط اجازت ہمیں اسلام دیتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں کچھ کلمات سکھائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک دفعہ بچھو نے کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا جو ہے وہ پڑھ کے بتائی. اسی طریقے سے یہ معوذتین کا جو میں نے پورا واقعہ آپ لوگوں کو سنایا، تو جادو کا جو ہے وہ قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ علاج جو ہے وہ کیا گیا. اچھا، اسی طریقے سے لیکن جو اگر آپ ان ساری روایات کو مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں کہ کس طرح کی جھاڑ پھونک کی جا سکتی ہے، یعنی کس طرح کے علاج کیا جا سکتا ہے، تو علماء اس کے اوپر متفق ہیں کہ ان تمام واقعات کو جمع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کلمات سے علاج کیا جائے اس میں شرک نہ ہو. سب سے اہم چیز یہ ہے اس میں خدا کے علاوہ کسی کو نہ پکارا گیا ہو، اس میں شرک نہ ہو. دوسرا یہ کہ اللہ کے پاک ناموں یا اس کے کلام سے مدد لی گئی ہو. ٹھیک ہے. تیسری چیز اس طریقے سے ہے کہ کلام ایسا ہو جو سمجھ میں آ سکے تاکہ یہ اندازہ کیا جا سکے کہ اس میں کوئی گناہ کی چیز تو شامل نہیں ہے. اور چوتھی چیز سب سے اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھروسہ اور اعتماد اور یقین ہے وہ اس کلمے پہ نہیں ہوگا بلکہ کس پہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہوگا. تو یہ ہمیں چیزیں جو ہیں وہ ملتی ہیں جو اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے. تو یہ ایک مشروط اجازت ہے. اور اس کے اندر ایک بڑی پیاری روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہ میں اب تھوڑا سا آنا چاہ رہا ہوں اس ٹاپک کی طرف کہ لوگ جو اس کو کاروبار بنا بیٹھے ہیں اور وہ کس طریقے سے اس کی تعویل نکالتے ہیں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پہ صحابہ کو بھیجا اور ایک جگہ پہ جا کے وہاں پہ رکے. وہ تو کسی قبیلے کے پاس تھے تو ان کے پاس کوئی چیزیں خورد و نوش کی شاید نہیں تھی. تو انہوں نے جب ان سے کچھ کہا کہ آپ ہماری میزبانی کریں گے تو لوگوں نے انکار کر دیا، اس قبیلے کے لوگوں نے. اور کچھ دیر کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ ان کے سردار کو بچھو نے جو ہے وہ کاٹ لیا. تو یہ ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ کیا آپ کے پاس وہ علاج ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ تم نے ہماری میزبانی سے انکار کیا تھا تو علاج تو میرے پاس ہے لیکن میں اس کے عوض جو ہے وہ کچھ لوں گا. تو انہوں نے کہا کیا لیں گے؟ تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ میں 30 بکریاں لوں گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ چلے گئے اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنا لعاب جو ہے وہ اس کے زخم پہ لگایا تو وہ ٹھیک ہو گیا اور ان کو 30 بکریاں جو ہیں وہ دے دی. تو صحابہ نے کہا کہ چونکہ اس کے حوالے سے حکم تو نہیں معلوم تو کسی نے وہ بکریاں استعمال نہ کی یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پورا واقعہ رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ سورہ فاتحہ میں جو ہے وہ شفا موجود ہے؟ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس میں سے میرا حصہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے ان سے یہ فرمایا. اب اس پوری روایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں سے اب لوگ یہ جواز نکالنے کہ اس کے اوپر کوئی کاروبار کھڑا کیا جا سکتا ہے. آپ ان حالات کو دیکھیں کہ صحرا کا ایک وہ ہے، کوئی وہاں پہ بازار کوئی چیز نہیں ہے، لوگ موجود ہیں. تو عرب کی یہ روایت تھی جس کی خلاف ورزی اس قبیلے نے کی تھی اور اس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخصوص حالت میں جو ہے وہ اس کی اجازت دی تھی. لیکن یہ کہ اس کے اوپر کاروبار بنا لیا جائے اور اس کو ہتھ کنڈے مختلف قسم کے استعمال کیے جائیں تو اس کی جو ہے وہ اسلام ممانعت کرتا ہے اور جادو کو اسلام جو ہے وہ حرام قرار دیتا ہے. لہٰذا ہمیں جو ہدایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جادو کے انتظار میں نہ بیٹھے رہیں کہ ہو جائے گا تو میں کچھ کروں گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معوذتین کے حوالے سے کہ جب تم رات کو سونے لگو اور جب تم صبح اٹھو تو اس کی تلاوت کرو. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فلق اور سورہ ناس کے حوالے سے کہ نمازوں کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے. تو اسلام جو ہے نا وہ رستہ بند کرتا ہے، یعنی جب آپ ان آیات کی تلاوت کریں گے تو اس کے بعد جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکے گا. اچھا، اب یہ ہے کہ مطلب جادو ہو گیا ہے یا نہیں، اس کا کس طریقے سے جو ہے وہ پتہ چلے گا؟ یہ بڑی ایک دلچسپ سوال ہے. اگر آپ کبھی اس کی تفصیلات میں جائیں تو میں خود جب اس کو میں نے قریدا اس ٹاپک کو تو مجھے کوئی روایات میں نا کبھی صحابہ کی یہ پریشانی نہیں ملی کہ صحابہ اس پہ پریشان رہے ہوں کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. بلکہ ہمیں اس موضوع پہ جو قرآن کی یہ آیات جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی یا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کہ آپ یہ کلمات پڑھیں یہ کلمات پڑھیں، اس کے علاوہ کوئی زیادہ تفصیلات اس ٹاپک پہ اس لحاظ سے نہیں ملتی. البتہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ جو شرائط بتائی گئیں، جو 4 شرائط کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی اس کا علاج کرتا ہے اور کوئی طریقہ کار بتاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی اجازت تو پھر ہمیں ملتی ہے. اور مختلف قسم کی روایات اس کے اندر موجود ہیں، بلکہ کچھ روایات تو ایسی تھی کہ لوگوں نے اپنے عرب کے پرانے کچھ کلمات بتائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دے دی کیونکہ اس کے اندر کوئی شرک نہیں تھا اور اللہ کو پکارا گیا تھا. تو اس کا طریقہ کار، لیکن جو اعتقاد ہے، جو یقین ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم وہم میں مبتلا نہ ہو جائیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پھر وہ علاج معالجہ چھوڑ کے، تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کلمات بھی بتا کے گئے ہیں اور علاج بھی بتا کے گئے ہیں. اچھا، اس میں جو سب سے آخری چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو دیکھیں اور دیگر کئی تفصیلات جو ہمیں ملتی ہیں، ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ ان واقعات سے، وہ یہ ہے کہ ان سارے واقعات میں آپ دیکھیں کہ جادو کو کلام الہی کے مقابلے میں جو ہے وہ شکست ہوئی ہے. یعنی چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس خوف سے نکل آئیں اور اس بات پہ ہمارا اعتقاد ہو جائے کہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ جادو ہو یا کوئی بھی چیز ہو، یہ اس سے زیادہ طاقتور ہے اور اس کا علاج جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے. اور دوسری اہم چیز یہ کہ ہم شرک سے بچتے ہوئے قرآن کی طرف اگر رجوع کریں تو ہمارے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا.